کئی پارے رکھے رکھے دیمک کھا گئی، کتنے پہ دھول چڑھ کے گل گئے۔ ایک بات بتاؤ، اگر قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے تو نہ پڑھنے والی کی شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ بالکل بالکل صحیح بولو جی۔ وہ نہ پڑھنے والے کی شکایت نہیں کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس قوم میں بھیجا تھا، اس بستی میں بھیجا تھا جہاں پہ کوئی قرآن لانے کے بعد کسی نے مجھے کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ ہے کوئی جواب بندے کے پاس؟ لیکن ہمیں کیا، ہمیں تو پارا ہی لانا، ابا بڑا پیارا ہے اس لیے پارا لاؤ تاکہ ابا بخش دیا جائے۔ وہ بھائی بخشوا نہیں چاہتا، سب سے پہلا کام تو یہ ہے، اگر تو چاہتا باپ جنت میں جائے، جیسی باپ کا جنازہ دیکھے تو بھائی اس جنازے کے اٹھنے سے پہلے اس کے سرہانے بیٹا کھڑا ہو اور کہے ابا تو دنیا سے جا رہا ہے، میں تیری جنازے کی خاطر آج وعدہ کرتا ہوں، آج سے پہلے داڑھی منڈا دیا کرتا تھا، آج تیرے جنازے کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت پہ اس طرح نہیں چلے گا، مصطفیٰ کی سنت کو مٹایا نہیں جائے گا، میں تیری بخشش کے لیے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد داڑھی رکھوں گا۔ جب اگر تو جنازے پہ کھڑے ہو کے اتنا کہے گا، مدینے والا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے گا فرشتے پریشان نہ کرنا، اس کی وجہ سے اس کے بیٹے نے سنت رکھنے کا اعلان کیا ہے، میں اس کو جنت میں جانے کا بھی سے اعلان کر دے رہا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ لیکن پیٹی لاگا سب سے سستا کام ہے، مسجد میں رکھ دے گا، نہ ڈھونی نہ دھونی نہ پڑھنی نہ لکھنی۔ جی بھائی اگر کرنا ہی ہے نا تو کیا کرو گے؟ مدرسہ ہے آپ کی بستی میں؟ جی کیا نام ہے مدرسے کا؟ مدرسہ شمس الاسلام، جامعہ ربیہ رضویہ شمس الاسلام، مدرسہ جامعہ رضویہ شمس الاسلام۔ جی بچے پڑھتے ہیں؟ جی دیکھیں پڑھنے والے بچے؟ کیسے چپ ہو بابا؟ جی جی شمشان گھاٹ کا پتہ تھوڑی پوچھو، مدرسے کی بات کر رہا ہوں۔ بچے پڑھتے ہیں؟ جی جی آپ کی بستی کے پڑھتے باہر کے؟ بستی کے۔ اللہ سلامت رکھے۔ کبھی کبھی ایسے گاؤں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ چندہ دینے والے لوگ بھی ہوں، بچے پڑھانے والے لوگ بھی ہوں۔ اکثر حضرت حالات یہ ہے صرف چندہ دے کے کہتے ہیں باقی بچے کی بات نہ کریو جی، پیسے 10,000 لے لو، بچہ انگلش میڈیم میں ہی پڑھے گا، مدرسے میں پڑھانے بچے باہر سے لے کے آؤ۔ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ادارہ چلاتے بھی تم ہو، پڑھاتے بھی تم ہو، بہت بڑی بات ہے، نصیب والے ہیں آپ کی بستی میں ادارہ چل رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے۔ جانتے ہو جن بستیوں میں مدرسہ ہوتا ہے نا، ان بستیوں میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آیا کرتی۔ بے شک انشاءاللہ، یہ سب سے پہلی کرامت ہے مدرسے کی، ان بستیوں میں تنگ دستی نہیں آتی۔ خاص کر کے وہ لوگ جو طلباء اور علماء کی قدر کرتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے، زور سے کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ جن بستیوں میں مدرسے ہوتے ہیں ان بستیوں میں کبھی زلزلے سے نقصان نہیں ہوتے، زور سے زلزلے سے نقصان نہیں ہوتے، اس بستی میں کبھی اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ تو مبارک بات کے لائق ہے آپ مدرسہ چلاتے ہیں، لیکن میری بات بہت غور سے سننا۔ آپ کے باپ کا انتقال ہوا، آپ نے پیٹی خرید کے لا کے رکھ دی، دوسرے کا انتقال ہوا وہ بھی پارے خرید کے لے آیا، تیسرے کے باپ کا انتقال ہوا وہ بھی پارے خرید کر لے آیا۔ کبھی کبھی تو اتنی پیٹیاں مسجد میں ہو جاتی ہے کہ مصلی بچھانے جگہ نہیں رہتی ہے اور ساری جگہوں پہ پیٹیاں آ جایا کرتی ہے۔ اور بھائی اگر باپ کا انتقال ہو، اگر تو یہ چاہتا ہے تیری اولاد جنت میں جائے تو تم نے دیکھا ہوگا قبرستان جاتے ہو، کئی بار قبریں بھی دیکھی ہوں گی، کتنی قبریں تو ایسی ہوتی ہے جن پہ آج پھول تو بڑی بات ہے کوئی مٹی ڈالنے تک نہیں آیا، کئی قبروں میں کفن نظر آیا کرتا ہے، کئی قبروں میں ہڈیاں نظر آیا کرتی ہے، کئی قبریں تو ایسی ہوتی ہے جہاں پر سر کی ہڈیاں پیروں کی ہڈیاں دکھائی دیتی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ سونے کا غلاف چڑھا دیا جائے گا، اس کا سونے کا قبر بنوا دیا جائے گا، تیری اولاد تیری قبر کو سلامت رکھے گی، 3 پشتیں لوٹ کر کے نہیں آئیں گی کہ تیری قبروں کے نشان مٹا دیے جائیں گے، 3 پشت لوٹ کے نہیں آئیں گی کہ کوئی تیری قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت کے اندر جاؤ، تمہاری قبروں میں راحتیں ہو، تیری قبروں میں رحمتیں اترے، تو ایسا کام کر کے جا کہ تیرے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، تیری قبروں میں رحمتیں آتش رکھے، تیرے لیے کوئی دعا کرے نہ کرے، تیری قبر میں خدا کی رحمت اترتی رہے۔ آپ کہیں گے مولوی وہ کام کیا ہے؟ تو سن میں سب سے سیدھا کام بتانا چاہتا ہوں، اگر تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو مارکیٹ نہ جا، سیدھا مدرسے چلا جا، مولانا سے جا کر کے پوچھ، مولانا محفوظ صاحب سے کہ بتاؤ تو سکی وہ بچہ بتاؤ جس کے پاس پڑھنے کی جگہ پہ
بچھانے کے لیے ٹاٹ نہیں ہے، وہ جگہ دکھاؤ جہاں بیٹھ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور سر پہ چھت نہیں ہے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا اس کی چھت کا انتظام کرنا چاہتا ہوں، اگر بچے بیٹھ کے گرمی میں پڑھتے ہیں تو باپ کا اصالے ثواب کے لیے پنکھا لگوا دے، اگر تیرے بچے پڑھنے والے گرم پانی پیتے ہیں ان کے نام کا فریج لگوا دے۔ تم کہو گے مولوی ملے گا کیا؟ تو کھول کر کے سنیے، اگر تم نے لاکھوں کی دولت لی، اولاد کو دے کر کے چلے گئے، کوئی تمہارے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم نے اسی پیسے کے ذریعے مدرسے کی چھت ڈلوا دی، پنکھے کا انتظام کر دیا، فریج لگوا دیا، اے سی کا انتظام کرا دیا، اگر اس کے نیچے بیٹھ کر کے جب تک یہ چھت رہے گی، قرآن والے جب تک قرآن پڑھتے رکھیں گے، اے یار کوئی دعا کرے نہ کرے تیری قبر میں رحمتیں اترتی رہے گی۔ اگر تو نے پنکھا لگوا دیا تو یاد رکھ جیسے حافظ قرآن اس کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھے گا، اتنے میں پنکھا گھومے گا، اس کے ٹھنڈے جھونکے حافظ قرآن کے بدن میں آئیں گے اور لگیں گے، ادھر بدن ٹھنڈا ہوگا، اللہ ادھر اس کے صدقے میں تیرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ۔ خود اپنے دماغ سے تعویل کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے پردہ کرو، تو بندے نے کیا حساب لگایا؟ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے نا، یہ تب ہم نے اس میں تعویل کی، پردہ تو دل کا ہوتا جی، دل کا، دل صاف تو سب صاف، تو نہیں جانتا۔ یہ سب سے خطرناک نظر ہوتی ہے، بار بار کہا گیا اپنی نظروں کو نیچا رکھو، کیونکہ جب نظر پڑتی ہے تب دل پہ اثر ہوتا ہے، جب دل پہ اثر ہوتا ہے تب آدمی کی فطرت اور آدمی کا اپنا میلان اس کی طرف ہوتا ہے، پھر کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ سب سے پہلے فتنے کی بنیاد ہی کو اسلام نے ختم کیا، کہا نظریں نیچی رکھ۔ تماشے کیے گئے، تم نے بیٹیوں کو برات کے استقبال کے نام پہ ننگا کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چھیڑ دے غیر مسلم تو کلیجے پھٹتے، اپنے سرے عام تمہاری آنکھوں کے سامنے ذلیل کرتے رہے، تب تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی تھی جب تم نے استقبال کے نام پہ بیٹیوں کو تماشا بنا کے کھڑا کیا۔ تب ہماری جو قوت حادثہ تھی وہ مر گئی تھی۔ بتا، تاریخ پڑھ، جب ایک یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ خالد بن ولید نے کیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ رسد مدد ختم، فاقوں کی نوبت آ گئی، تو یہودیوں کا بڑا پادری باہر نکلا، بڑا ان کا جو پوپ تھا باہر آیا، اس نے آ کے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا خالد بن ولید جنگ نہیں کرنی ہے، خون خرابے سے کوئی نتیجہ نہیں، بس ایک کام کر لو، ہماری ایک شرط ہے وہ پوری کر دو، اگر تم نے پوری کر دی نا تو قلعہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کہا کیا؟ کہ صبح کو صرف ہمارے قلعے سے گزر کے دکھا دینا۔ خالد بن ولید کوئی چھوٹا موٹا جنرل نہیں تھا، جانتے ہو خالد بن ولید اس ذات کا نام ہے جو لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں بھی تنہا کھڑے ہو کر کے حضور کی عزت کے نعرے لگایا کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو چائے پہ ایمان بیچ دیتے ہیں لوگ، ہاں ایک کپ چائے مل جائے تو جس کی جاؤ اس کی کہلوا لو، جی 8 دن تک چائے پلا لو، پھر جو چاہو کرا لو، جھوٹی گواہی دلوا لو، جھوٹ بلوا لو، شرابی کو جنتی کہہ دیتے ہیں، کبابی کو بس کہتے کعبے کا امام ہو گیا، یہ ذرا سے اس میں بک جاتے ہیں۔ مگر خالد بن ولید، اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا خالد کبھی ہارے نہیں، رب نے آپ کو بڑا کمال بخشا، تو خالد بن ولید نے کہا تھا کمال میرا نہیں، کمال میری ٹوپی میں حضور کے بال کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ سوچے صحیح، ایک دن جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید جنگ میں ہے اور حضور کے ایک صحابی اس وقت میں جو جنرل تھے فوج کے جنرل، وہ اپنی بستی میں آرام فرماتے، حضور خواب میں تشریف لائے، خالد بن ولید دشمنوں کے بیچ میں گھر گئے تھے، حضور نے فرمایا تم سو رکھے گا اور میرا خالد دشمنوں میں گر گیا، اتنا سنا جلدی سے اٹھے، اور اٹھنے کے غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے، اٹھے اور دوڑ لگائی، جب دوڑ لگائی نا ادھر بیوی کی نظر پڑ گئی ٹوپی پہ،
خالد بن ولید کی، حضرت خالد بن ولید کی بیوی ٹوپی پہ نظر پڑی، کہنے لگے آج میرے سرتاج کی ٹوپی رہ گئی۔ انہوں نے دوڑ لگائی ٹوپی لے کے میدان جنگ کی طرف، اور ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دوڑے مدد کے لیے۔ جب راستے میں جا رہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا کہ کوئی ایک تنہا سوار ہے نقاب پوش، جو بڑی تیزی سے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ آپ نے کہا پکڑو یہ کون ہے؟ جب قریب میں لوگ پہنچے نا تو اس نے کہا ٹھہر جانا، ہاتھ مت لگانا، میں کوئی عام نہیں، خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ کہا کدھر جا رہی ہو؟ کہا خالد بن ولید کے پاس۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ٹوپی بھول گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ ٹوپی ہمیں دے دو۔ کہا نہیں، اس میں حضور کا بال ہے، اور یہ بال کیسے سنبھال کے رکھنا یہ ہمیں پتہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ادب دیکھیے، یہ کیسے سنبھال کے رکھنا ہمیں پتا ہے۔ اللہ اکبر، دوڑتے دوڑتے وہ مقام آیا، میدان جنگ جہاں خالد بن ولید گھرے ہوئے تھے، اسی فوج کے پاس پہنچی ہے۔ آپ نے تلوار سنبھالی ہے، دشمنوں نے آپ کی طرف رخ کیا۔ حیرت کی بات تھی، جدھر آپ کی بیوی رخ کر دیتی ہے، سر گرتے نظر آ رہے ہیں، دھڑ تڑپتے نظر آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید کی نگاہ پڑ جاتی ہے، حیرت استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہ کون سوار ہے؟ تنہا صفوں کی صفیں پلٹتا جا رہا ہے، یہ کون ہے جو دشمنوں کے آج جس نے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں؟ آپ قریب پہنچ جاتے ہیں، کہتے بتا تو صحیح نوجوان تو کون ہے؟ نقاب کے اندر سے آواز آئی، میرے سرتاج پہچانا نہیں، میں تمہاری شریک حیات ہوں۔ کہا بتا تو صحیح تو کتنی اچھی تلوار چلا رہی ہے؟ اللہ اکبر، اس وقت آپ کی زوجہ نے کہا تھا خالد بھول گئے ہو، ہر دن جنگ میں ٹوپی تمہارے پاس رہتی تھی، آج ٹوپی میرے پاس ہے، جدھر ٹوپی چلی جائے گی ادھر جنگ کا نقشہ بدلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام رسول کانفرنس، حضور تاج الشریعہ۔ سمجھ گئے بات؟ یہ خالد بن ولید ہے، یہ خالد بن ولید۔ آج بزدلی آ گئی، سبحان اللہ، آج بزدل ہو گئے ہم لوگ، موت سے ڈرنے لگے، موت سے ڈرنے لگے۔ خالد بن ولید کے مزار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر موت میدان جنگ میں آتی تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ ضروری نہیں ہے میدان جنگ میں موت آ جائے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا علی اتنے سارے دشمن ہیں اور اکیلے گھومتے ہو، 4-5 فوجی حفاظت کے لیے رکھا کرو۔ آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، فرمایا جب تک موت نہیں آ رہی ہے نا، خود موت میری حفاظت کرے گی، اور جب موت کا وقت آ جائے گا نا تو پھر 7 کیا 70,000 فوجی بھی میری جان نہیں بچا پائیں گے۔ بے شک بے شک، جب جہاں مرنا کے مرنا ہے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن بزدلی سے نہ مرنا، بہادری سے مرنا، بہادری سے مرنا۔ لاش اٹھے تو کوئی نہ کہے کہ کتے کی موت مرا گئے، ایسی موت مرنا کہ جو لاش دیکھے یہ کہے یہ شیر کی موت مرا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم ہو گئے، ڈر لگ گئے، بچوں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا۔ نہیں ہوئے تم سے پہلے والے لوگ نہیں تھے کہ ان کی شہادتوں کے بعد ان کے بچے مر گئے تھے؟ نہیں، خدا کی قسم شہیدوں کے گھر کے اندر غازی پیدا کی اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک ڈرتے ہیں آج۔ خالد بن ولید یہ کہتے ہیں کہ اگر موت میدان جنگ میں آتی تو میں کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ سوچے آپ، اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا تھا یہودی نے؟ اس نے کہا کہ آپ اگر ہماری یہ شرط مان لیں کہ نہ خالی گزر جائے قلعے میں تو قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ جانتے ہو خالد بن ولید نے بہت سوچا، پھر شرط منظور کر لی، چونکہ جنرل بہادر تھے، سپہ سالار رہ چکے تھے، بڑے بہادر ہیں۔ آپ نے شرط مانی، اور جب قلعے کے اندر گئے تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی گھات لگا رکھی ہو، حملہ کر دیا جائے، ہوشیار رہنا۔ قدم رکھ کے اندر دائیں بائیں دیکھا نا تو خوبصورت لڑکیاں ننگی کر کے کھڑی کی گئی تھی، ننگی کر کے۔ مسلمان انہیں دیکھیں گے، ان کی نیتیں خراب ہوں گی، یہ زنا پر ڈٹیں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ خالد بن ولید نے نگاہ ڈالی، حیا سے گردن جھک گئی، فرمانے لگے خبردار خبردار، تمہاری نظروں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہے، تمہاری نظریں پھٹک نہیں سکتی ہے، نگاہ اٹھا کے مت دیکھ لینا، تمہارے دائیں بائیں حسن کو ننگا کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ خالد بن ولید کا اتنا کہنا تھا، سب کی گردنیں جھک جاتی ہے، اور پورا قلعہ ایسے پار کر دیا جیسے ان دونوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔
جو یہ سوچتی تھی کہ ہمیں دیکھیں گے تو یہ بہک جائیں گے، آج انہیں اپنے حسن پہ شرم آ رہی تھی، دھوک رہی تھی اپنے اوپر کہ ہم نے سب کچھ کیا لیکن مسلمانوں کا ایمان نہ چرا سکے۔ جب قلعہ پار ہو گیا ان کا بڑا سردار آیا، چابیاں قدموں پہ رکھ کے کہا تھا خالد آج کے بعد اس پر جھنڈا تمہارے نبی کا لہرائے گا۔ تب خالد بن ولید نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح اتنی جلدی کیسے مان گئے؟ تم تو ہمارے خون کے دشمن ہو، جان کے دشمن ہو، مال کے دشمن ہو، ایسے کیسے مان گئے؟ کیا غیرت کی بات ہے؟ خالد تلوار سے اتنا ڈر نہیں لگتا، جنگ سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا شرم، جتنا حسن سے ڈر لگا کرتا ہے، لیکن حیرت ہو رہی ہے ایسے گزرے ہو تم جیسے تمہارے اندر روح نہ تھی۔ بتاؤ تو صحیح تم کیسے گزر گئے تھے؟ تو بریلی کے امام نے کہا تھا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب ایک بات آپ سے عرض کروں، جی سارے باپ والے لوگ ہیں نا، اس میں بھی شک ہے بھائی، بات سمجھ کے ذرا بول بھی دیا کرو، اتنی دیر تک نہ سوچا کرو کہ سامنے والا شک کرے۔ سارے باپ والے لوگ ہیں نا، جی کسی کے زندہ ہیں اور کسی کے چلے گئے، ٹھیک ہے، کسی کے چلے گئے۔ باپ پوری زندگی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جی میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ مجھے ملے، انہوں نے کہا مولانا میں نے اپنی اولاد کے لیے 150 بیگھے زمین کی، عالی شان مکان بنا کے دیا، آج میری اولاد مجھ سے کہتی تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کیا تو یہ کہتے نا وہ ایک گھبراہٹ تھی ان کے اندر، مگر انہوں نے ایک بڑی بات کہی مجھ سے، کہنے لگے مولانا یہ اولاد جو مجھ سے کہتی ہے نا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے میں نے ان کے نام ایسے رکھے ہیں کہ یہ اس نام ہی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک باپ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں، ہاتھ تو سب نے اٹھائے تھے، ماں کا پیار، باپ کا پیار، زندہ ہے تو سلامتی کے لیے، مرنے کے بعد راحت کے لیے۔ جی ہے کوئی بندہ جو سب سے بڑھ کے، مجھے بتایا گیا تھا مدرسے کا آپ کا لنٹر پڑھنا ہے، جی ہے چھت، جی ہے، سارے پیسے والے ہیں اللہ کے فضل سے، کوئی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے جو لے سکتا ہے وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے، جس پہ لینا فرض ہے وہ یہاں سے لے جائے، اور جو دے سکتا ہے پھر وہ دے، جو میں سوال کرنے لگا۔ مدرسے کے لیے ہے کوئی بندہ جو سب سے پہلے اٹھے اور سب سے بڑی بولی لگائے؟ ہے کوئی؟ آنے تو ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں دیکھوں کون مائی کا لال ہے جو سب سے پہلے سب سے بڑی بولی مدرسے کے لیے لگائے گا۔ کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، محمد رضوان بھائی، یہ دیکھیں انہوں نے 5000 روپے ادارے کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے، ماشاءاللہ 5000 بھائی۔ یہ دیکھو پنجتن کی نسبت سے 2 لوگ آگئے، کتنے 5000 بھائی رضوان صاحب کے ہیں، آپ لکھیں میں دیکھیں حضور کے عاشقوں کا جذبہ۔ اب میں دکھانے لگا ہوں، یہی جذبات ہے حضرت، جب دین کی بات آتی ہے تو پیسہ کیا ہم جان کی فکر نہیں کرتے، اور جب تک یہ جذبہ رہے گا کوئی مائی کلام نہ مدرسے بند کر سکتا ہے اور نہ قرآن مٹا سکتا ہے۔ ہاں محمد رضوان بھائی نے 5000 روپے، اور 5000 کس کے تھے؟ 5000 کس نے دیے تھے ابھی؟ محمد شہباز بھائی، انہوں نے 5000 روپے پیش کیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محمد دانش صاحب انہوں نے 2000 روپے دیے۔ سبحان اللہ، 5 والے 2 بندے آ گئے، سبحان اللہ، اور یہ پنجتن کی نسبت سے 5 چل رہا ہے۔ جی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے جی، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ جی پنجتن کی نسبت سے 5 ہزار والے 5 کھڑے ہونے چاہیے، 2 تو آگے، کوئی ہے بندہ جو تیسرا بھی ہو؟ میں دے رہا ہوں اپنے مرحومین کی جانب سے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے کیا نام حضرت امام صاحب نے 5000 روپے اپنے مرحومین کی جانب سے پیش کیے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پنجتن کے 3 ہو گئے، کبھی 2 باقی ہیں، ہمارے بھائی 11000 والے کھڑے ہوں، ماشاءاللہ۔ کوئی بندہ مجمع سے نعرہ لگا دے یار، 11ویں کی نسبت سے 11000 روپے ہمارے، جیو سلامت رہو،
یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آج مجھے لگا ہے کہ میں بہادروں کے گاؤں میں بیٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ 4 ہو گئے 5000 والے امتیاز بھائی گجرولے والے 5000 انہوں نے ادارے کے لیے پیش کی، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے بھرے سمندر سوکھتے نہیں، دینے والے چوکتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ دیکھ کوئی بھی رہا ہے نا اپنا نہ سمجھنا مدینے والے کا۔ ماشاءاللہ 11 والے 2 بندے ہو گئے ہمارے۔ عبد الواجد بھائی اف سونو کدھر ہے بھائی؟ سبحان اللہ یار 11ویں والا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک، سونو بھائی نے 11,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، 4 بندے پنجتن والے ہو گئے، 2 بندے 11ویں والے ہو 11ویں گئے۔ شریف والے ہوگا، سبحان اللہ۔ نعرے غوث، محمد عامر بھائی انہوں نے 2000 روپے ماشاءاللہ ادارے کے لیے پیش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا شکریہ، ہمارا بھی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی 100 روپے ہمارے بھی ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برکتیں دے۔ بے 2 شک۔ بندے 11,000 والے ہو گئے، 4 بندے 5 والے ہو گئے۔ جی عامر، اب ایک بندہ اور چاہیے جو پنجتن کی نسبت سے 5 کی گنتی پوری کر دے۔ ہے کوئی 5000 والا بندہ؟ سبحان اللہ، میں پوچھ لوں بھائی کتنے والے؟ ماشاءاللہ 5 والے ہیں، میں نے گنتی سن لی ماشاءاللہ۔ وہ الگ ہے، کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ محمد ریاض بھائی نے پنجتن کی گنتی پوری کی ہے ماشاءاللہ 5۔ اللہ قیامت کے دن پنجتن کا صدقہ عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور ہم سب کی نسلوں کو مولا پنجتن کی خیرات عطا سبحان فرمائے۔ اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، سبحان اللہ، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ پنجتن کے 5 ہو گئے، 11 کے 2 رہ گئے۔ جی سبحان اور اللہ، کوئی بندہ ہے جو آگے بڑھے؟ 11ویں والے بھی آگے، کوئی 12ویں والا ہے؟ سبحان اللہ، چکر میں پڑ گئے 12ویں والا۔ اعلیٰ حضرت والی بھی ڈیٹ ہے آگے کو۔ سبحان اللہ، جی ہے کوئی اور آگے بندہ؟ 11 لاسٹ ہے۔ اب جو جس بندے کو اس مدرسے کا تعاون کرنا ہے یہ سوچ کر کے اپنی مرضی کے مطابق، ضروری نہیں ہے 5 والا ہی جنتی ہو، 12 والا جنتی ہو، 99 والا جنتی ہو۔ اگر کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، وہ کسی نے اسے کہا تھا حاتم تائی سے کہ تو نے کوئی خود سے بھی بڑا سخی دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا میرا ایک دوست تھا غریب، اس کا انتقال ہوا نا، میں اس کے گھر گیا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے مجھ سے کہا آپ کو کیا پسند ہے؟ تو میں نے اس کو بولا مجھے بکری کا بھیجا پسند ہے۔ کہنے لگا میں اس کے یہاں پہ جتنے دن رہا وہ مجھے روز بکری کا بھیجا کھلاتا رہا۔ جب میں آیا تو میں نے اس کے صحن میں خون بھی دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا روز ایک بکری کاٹتا تھا اور آپ کو کھلاتا تھا، ہر ٹائم میں ایک بکری کا بھیجا۔ کہا کتنی بکریاں تھی؟ کہا 10 تھی، 10 کی 10 تجھے کھلا ڈالی۔ اس نے کہا وہ مجھ سے بھی بڑا سخاوت میں مجھ سے آگے نکلا، مجھ سے بڑا خرچیلا۔ کہا کیوں؟ کہا میں کروڑوں ہوتے ہوئے لاکھ لٹاتا ہوں، اس پہ 10 تھے، اس نے 10 ہی لٹا ڈالا۔ تو اگر کوئی لاکھ والا 10,000 دے تو اس کی اپنی بات ہے، اور کوئی 10 والا 10 ہی دے ڈالے تو اس کی اپنی بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ضروری نہیں ہے کوئی پنجتن والا 5,000 دے، ہے کوئی جس کی جیب میں اور جتنا ہو تعاون کرے تاکہ یہ مدرسے کی چھت بنے اور اللہ اس کے صدقے میں قبر ٹھنڈی کرے۔ اٹھیں لیکن اپنی مرضی سے اٹھ کے آئیں اور اپنی جگہ پہ بیٹھیں، جان بچا کے نہ جائیے، بھی تقریر باقی ہے۔ جی سنیں گے بھی ہو؟ جی سنیں گے تقریر؟ میری گزارش یہ کہ جلدی جلدی مدرسے کا تعاون کریں، جو رہ گیا بھائی سارے لوگ حصہ کر لیں۔ رومال لے کے نہیں، رومال لے کے گھومنے میں سارے نہیں اٹھیں گے، میں یہ چاہتا ہوں جس میں سب کا حصہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ 50 100 جو بھی ہو انشاءاللہ اس کا تعاون کریں، ضرور اٹھیں، اور یہ نہ سوچیں کل کا گوشت کہاں سے چلے گا۔
اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا ماشاءاللہ. دیکھیں چلے اٹھے اپنے مرحومین کے نام سے اپنے جتنے لوگ بھی ہمارے رخصت ہوئے ان کے اصالے ثواب کے لیے ماشاءاللہ. جی کوئی بڑا بوڑھا بھی ہے، کوئی بڑا بوڑھا بھی ہے جو آ رہا ہے چل کے ماشاءاللہ. کوئی بڑا بوڑھا ہے؟ یہ دیکھو جوان بچے ماشاءاللہ. نوٹوں کی کمی نہیں ہے، جوانوں نے بتا دیا ہم خالی فیشن کے لیے پیسہ نہیں کماتے، ہم اگر کماتے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے ماشاءاللہ. کیا ہے ہماری نظروں میں وہ حیا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے، کس چیز میں پڑ گئے. یاد رکھیے گا یہ جو استقبال ہو رہے ہیں بند کرو، انہیں بند کرو. کہنا تم کسی غیر مسلم کے دروازے پہ برات نہیں لائے ہو، محمد الرسول اللہ کے غلام کی چوکھٹ پہ برات لائے ہو. یہاں عزتیں بیچی نہیں جاتی ہیں، یہاں عزتیں بچائی جاتی ہیں. یہ کہنا بند کرو منہ کے جو تماشے کر رہے ہیں. حد ہو گئی. یہاں تک تو کچھ خیر تھی کہ گاڑی سے اترا نہیں بے غیرت، لیکن ایک رسم اور ہوتی ہے. کون سی رسم ہوتی ہے نکاح کے بعد؟ ہمارے ہاں تو اس کو سلامی بولتے ہیں. سلامی بولتے ہیں نا، سلامی بولتے ہیں. ہاں اب لفظ سلامی کافی حد تک درست ہے، لیکن اس کے بہانے سے ہونے والے جرائم آپ دیکھیں. لڑکا اکیلا نہیں جائے گا، اس کا بہنوئی، اس کے یار، اس کے دوست گھیرا بنا کے بیٹھتے ہیں. ہوتا ہے ایسے ہی؟ جی 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 جی. یہ وہی بول رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے، جن کی نہیں ہوئی ہے یہ سوچ رہے مولوی واٹ لگانے آئے. سمجھ رہے میری بات؟ بہت غور سے سمجھے. آج میرے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ ہے، پرسوں آپ کی اولاد کے ساتھ ہے. اگر تم یہ سوچ رہے ہو ہم کسی کے گھر دولہا بن کے جائیں گے تو شرم سے یہ بھی سوچنا کہ کل کوئی تیرے گھر بھی دولہا بن کے آئے گا. جی بے شک. دونوں چیزیں سوچنا. سلامی ہو رہی تو سلامی میں خالی دولہا چلا جاتا، اس کے سامنے ساس آ جاتی کیونکہ ماں لگتی، یہاں تک تو گنجائش تھی. اب لے کے گئے آپ بہنوئی کو بھی، یاروں کو بھی. اب ماں بھی نہیں آ سکتی اگر شریعت والے لوگ ہیں. پھر حکم اجازت ماں کو بھی نہیں ہے داماد کے سامنے آنے کا، کیونکہ اس کے ساتھ بے غیرت چند اور بیٹھے. لیکن ہوتا کیا ہے، بھائی لوگ غیرت والے کھڑے ہوتے ہیں، خبردار کوئی ہاتھ نہ مارنا. ہاتھ کی بات کر رہا، ٹانگیں توڑنے کا کام ہے. ہاں ان کی ٹانگیں توڑ دینی چاہیے. کھڑا کرے، آگے مت بڑھنا، کوئی عزت سے کھلاؤ. عورت صرف شوہر کی خدمت کرے، تماشائیوں کی نہیں. یہ جو بے غیرت آ کے بیٹھے سلامی کے نام پہ، کیا حق ہے شریعت میں ان کا؟ بتایا جائے. حق ہے کوئی؟ کون سی بدتمیزی نہیں ہوتی. کوئی آ کے غیر محرم منہ میں میٹھا دے رکھی ہے، دوسری غیر محرم آئی پان کھلایا، یہ مسکرا مسکرا کے کھا رہے ہیں. کبھی ہاتھا پائی کی نوبت آتی ہے، کبھی اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا، کبھی اس نے تماچا لگا دیا. یہ بے غیرتی ہمارے گھروں کے اندر سلامی کے نام پہ آتی جا رہی ہے. جاگو میرے بھائیوں، نکلو ان جرائم کی دنیا سے اور اپنے گھروں کو شریعت کا میکدہ بنا دو، اپنے گھروں کو مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بنا لو. اگر تم نے یہ نہیں کیا نہ بیٹیاں محفوظ رکھیں گی نہ عزتیں محفوظ رکھیں گی. اگر بیٹیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو شریعت مصطفیٰ اپنانی پڑے گی، قانون مصطفیٰ اپنانا پڑے گا، نظام مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اور اگر تم نے نہیں پکڑا تو کل کو تو بھی روئے گا، تیری اولاد بھی خون کے آنسو بہائے. بے شک بے شک. کریں گے ختم اسے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. کتنے لوگ سلامی کے لیے یاروں کو نہیں لے کے جائیں گے؟ اے چچا کوئی ہاتھ نہ اٹھائے شادی والا، سے بچے ہاتھ اٹھائے جن کی ابھی نہیں. اب یہ چیک نہ کرو کس نے شادی شدہ نے اٹھایا کس نے نہیں. دیکھو میری بات سنو، سارے لوگ کوشش کریں. اگر کوارے ہیں تو ان کا اپنا نکاح ہے، شادی شدہ ہے تو اولاد کا نکاح ہے. جی جی جی. کوشش کرو یار، بدلو. کب تک ہم ان جاہلانہ رسموں میں ڈوبتے رہیں گے؟ کب تک؟ نہیں ہونا چاہیے. ختم کرو. اور نصیب والا ہے جسے نیک بیوی مل جائے. بالکل.
اور وہ بہت نصیب والا جسے پیسے والی بن جائے. یہی مسئلہ ہے نا. پیغام رسول کانفرنس ڈھونڈ ڈھونڈ کے حالات دیکھیے. آج تحقیق کے مطابق عورتوں کی کثرت اتنی ہے کہ ایک مرد کے حصے میں 4 یہ کثرت ہے. اور جبکہ ایک ایک لڑکا کوارا بیٹھا, عمر 40 ہو گئی, اب تک کیوں نہیں کی؟ برابری کا رشتہ نہیں ملا. کہے گا برابری کا کیوں؟ 11 فٹ کا ہے جو تیرے برابر کے لوگ نہیں ملے. 19 فٹ کا ہے تو کیا جو برابری کرے ملے نہیں. مولانا وہ اصل میں کھاتے پیتے لوگ ہوتے. تو کیسا کہ ہم تو الحمدللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایک پشت پلٹ کے دیکھ لو پتہ چلے گا اس کا ابا پلاسٹک بینتا تھا روڈ میں, آج کھاتا پیتا ہوگی. ہاں جو بھرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی اوچھی ننگی باتیں نہیں کرتے. بے شک. جتنے ڈیمانڈ والے ہوتے ہیں نا لسٹیں لیے گھومتے ہیں, پشت پلٹ کے دیکھنا یا تو ابا گوبر بینتا تھا یا پلاسٹک اکٹھا کرتا تھا یا جیبیں کاٹتا تھا. جی 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 یہی نکلیں گے. ورنہ اگر پرانے امیر ہوتے نا تو وہ لوٹنے والے نہیں ہوتے, لوٹانے والے ہوتے. بالکل بالکل صحیح بات. بے شک. کیسے ہوتے؟ لٹانے والے. لوٹانے والے. رشتوں کا معیار آپ دیکھو. اور گزارش کروں گا آپ سے, میں ان باتوں پہ تذکرہ کر رہا ہوں جو ہماری قوم کی سب سے بڑی بیماری ہے. بالکل سب سے بڑی بیماری ہے. آج بیٹیاں 35 سال کی ہو گئی, رشتہ نہیں ہو رہا. ہاں اس سے شرم کریں, ہمیں سوچنا چاہیے. اتنی ڈیمانڈ ہے. پہلی بات تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. رشتہ ہونا شروع ہو جائے تو کھوکھلا ہو جاتا غریب. جی کھوکھلا. ایک نارمل آدمی کے لیے شادی کرنا مصیبت ہے. کیوں جانتے ہو؟ پہلے کہتے وہ بیچ والے جو ہوتے ہیں نا, یہ بھئی اللہ معاف کرے, یہ جو رشتہ کراتے ہیں اچھی بات ہے رشتہ کرانا, لیکن اچھے ہونے چاہیے رشتہ کرانے والے. جھوٹ نہ بولے. کہہ رہے ہیں جب رشتہ کرانا آگا تو کہتا لڑکا 70,000 کما رہا. 70,000 قسم کھا رہے ہوں. آج ہی میرے سامنے نا فون پہ ڈالے انہوں نے 70,000. یہ پتہ نہیں پوری سال کے ڈالے تھے. ٹھیک ہے. اب ابا سے پوچھو ہاں بھائی جس کا رشتہ ہو رہا وہ لڑکا کیا کرتا؟ ارے صاحب ٹھاٹ آ رہے ہیں. شادی کے 3 مہینے بعد نا لڑکی کے باپ کو بولا, کہتا تم ہی سمجھاؤ, نرئی نٹھل رہا ہے. 3 مہینے بعد بلا کے کہتا کرو نا اسے سمجھاؤ, کچھ کرتا ہی نہیں. جی کہ 70,000 کماتا تھا شادی سے پہلے. کن نے کہی ہے؟ کہ لڑ جاتا باپ. تم سے کن نے کہی؟ بچولے کہ جھوٹا ہو. پہلے 500 روپے دے کے کہی کہ صحیح سے کہی. ایک جوڑے کے لیے اور 500 روپے کے لیے کسی کی زندگی میں آگ لگا. آپ نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے. ادھر کہہ کے آیا کہ 70 کما رہا. لڑکی والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے 70 کما رہا. پھر بتاؤ ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہ رشتہ 5 لاکھ کا چڑھے گا, جہیز میں بلٹ چاہیے, اور دیکھیے بس کھانا اچھا رکھیو, جہیز بھی ٹھیک ٹھاک ہو, باقی کچھ نہیں چاہیے. بس اور کیا, تھوڑا سا. بچہ چھوڑا کیا تو نے بھائی؟ جی چمڑی اتار لی غریب کی. 5 لاکھ. اب اس نے کہا چلو صاحب کر دیں گے جب 70 کما رہا. تو باجا کیا کہہ رہے ہیں لڑکے والے کو راضی کرنا. ان نے 600 دے دیے لڑکی والی نے. لڑکی والے نے 600 دے دیے. یار بہت رشتہ مضبوط کرا رہا. 700 کر دیے. تو ان سے جا کے کہہ رہے ہیں وہ 7 لاکھ دینے کہہ رہے ہیں تاکہ ٹوٹے نا. 2 لاکھ بے ایمانی کر دی. ادھر 25,000 بھی سیلری نہیں تھی, 70 بتائی. جب نکاح ہوا دلہن گھر میں آئی تو کیش باقی رہ گیا. اتنی اسے پتہ چل گیا کماتے یہ بھی کچھ نہیں ہے, گھر میں ہی پڑے رہتے. اس نے ابا سے منع کر دی, دیو کچھ مت, بالکل ہی ٹھلوا ہے. اس نے کچھ نہیں دیا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ کہتا تیرے باپ نے کیا دیا؟ تیرے باپ نے تو 10 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا, دیے کتنے؟ 3 لاکھ. تو وہ کہتی ہے تمہارے ابا نے بھی تو 70 بتائے تھے, تم تو 5 بھی نہیں کماتے. یہاں سے شروع ہوتا ہے جھگڑا. بات ہنسنے کی نہیں, سوچنے کی ہے. یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے, پھر کسی کی بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ آتا ہے. جی یاد رکھنا, باپ کے کاندھے پہ بیٹی کا جنازہ اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا باپ کے سامنے بیٹی کے طلاق کے کاغذ کا وزن ہوتا ہے. بے شک. سوچ بھی نہیں سکتے ہم. اس ٹھلوے میں صرف 500 روپے اور جوڑے کے خاطر آگ لگا دی. ہاں جب رشتوں کی بات چلتی ہے تو کہتے دیکھ کے آئیں گے. تو یہ لڑکی دیکھنے نہیں جا رہا,
یہ لڑکی کا گھر دیکھنے جا رہا ہے. کچھ بھی لڑکی کتنی خوبصورت کھڑی کر دو، وہ چھپر میں ہو، یوں دیکھ کے کہے گا ناک صحیح نہیں ہے. کاڑی ہو کھڑی کر دیو کروٹ میں، اور حضرت 500 کے نوٹوں کی ایسی 20-25 گڈیاں لگا دی، اور مکان تھوڑا چمک دمک کا ہو، تو اس کی آنکھ نہ دیکھے گا کہ اگر رشتہ بہت شاندار ہے. ڈاکو یہ کہ موقع بہت شاندار ہے، تو چوری کرنے آیا تھا، نوٹ بھی مل گئے، گھر بھی مل گئے. یہ حالات ہماری قوم کے. نکلو اس سے باہر. ایک بات بتا دوں، کبھی کسی سے دولت کے لیے نکاح مت کرنا، ورنہ اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تمہیں محتاج نہیں کر دے گا. بے شک. یاد رکھنا میری بات. جی میں کوئی مولوی اولوی نہیں ہوں، نہ مجھے کچھ آتا جاتا. میں نے ان بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں. بس ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے لے کے آیا، ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بدلو اپنے آپ کو. یاد رکھو اگر ان حرکتوں سے نہیں نکلے تو تمہیں کوئی پیر پکڑ کے آگے تک نہیں لے کے جائے گا. اس پیر نہیں، میں ایسے پیر کو جانتا ہوں جس پیر پہ سارے پیروں کو ناز ہو. بالکل صحیح. اور وہ پیر آج کے دور میں میرا مرشد تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اتنی فکر تھی رزق حلال کی میں نے دیکھا. جی جی بے شک. رزق حلال کی فکر. لوگ مسافے کرنے آتے تھے تو مسافہ فرماتے، اس کے بعد پوچھتے گئے لوگ تو نہیں حضور کھڑے ہیں ابھی. تو کیا جملہ ہوتا تھا، کیا دیکھ رہے ہو، یہ کوئی کشمیر کی وادی ہے؟ یہاں کھڑے رہو گے تو بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ کہتے تھے جاؤ حلال روزی تلاش کرو، بچوں کے پیٹ بھرو. سبحان اللہ. بے شک. آج ایسے لوگ ملیں گے؟ آج تو بھیڑ کرنے کے لیے 5000 الگ سے دے دیا. خلافت بانٹ دے گا مولانا کو. میری طرف سے 3 خلافت ہے تمہیں، بس بھیڑ جمائے رکھنا. یہ کہاں چوری کرے گا جا کے؟ جس نے 7 دن تیرے مزار پہ جھاڑو لگائی، یہ کرے گا کیا؟ بچے کہاں سے کھائیں گے اس کے؟ اس کی ماں بیمار تھی، دوا کون دلاتا؟ یہ پیرا مریدی ہے؟ نہیں، پیرا مریدی تو اصل یہ تھی. پوچھتا گھر کا خرچہ کیسے؟ اگر کہتا اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، پھر پوچھتا ماں باپ ہے کہ نہیں. اگر کہتا بوڑھے، کہتا میری خدمت نہ کر، ان کی خدمت کر، اللہ تجھے ان کی خدمت سے جنت عطا فرما دے. بے شک. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. بدلیں اپنے آپ کو. انشاءاللہ. ان جاہلانہ رسموں سے نکلے. رشتہ دولت دیکھ کے نہیں، دین دیکھ کے کریں. بے شک. کیا دیکھ کے کریں گے؟ دین دیکھ کے کریں انشاءاللہ. پھر دیکھو شادی شدہ بولے. دین دیکھ کے کریں گے. ہاں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اس پہ غور کریں. کیا دیکھ کے کریں گے؟ دین دیکھ کے. دولت والے کئیا کہا چکے حضرت تعویذ دے دو، نیند نہیں آ رہی. اور بیوی کہہ رہی ہے دعا کوئی تعویذ دے دو کہ میرا اس سے چھٹکارا ہو جائے. دونوں طرف بینک بیلنس والے، لیکن سکون کیوں نہیں ملتا تمہیں نہیں معلوم ہے. ادھر بھی پیسہ، ادھر بھی پیسہ، ادھر بھی دولت، ادھر بھی دولت. لیکن یاد رکھو دولت سے بستر خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے. دولت سے مکان بنائے جا سکتے ہیں، دولت سے سکون نہیں خریدا جا سکتا ہے. دولت کے ذریعے آپ عیش کا سامان خرید سکتے ہو، لیکن دلوں کا آرام نہیں خرید سکتے ہو. دلوں کا آرام کیسے ملتا ہے؟ جانتے ہو پیسوں سے بستر خریدا، نیند نہیں ملی ہے. نیند کون دیتا ہے؟ نیند خدا دیا کرتا ہے. اور کسے دیتا ہے؟ جس سے راضی ہوتا ہے اسے نیند دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اسے سکون دیتا ہے. ورنہ جاؤ تلاش کرو، کسی غریب کو نیند کی دوا کھاتے ہوئے نہیں دیکھو گے، اور امیر بنا نیند کے، بنا گولی کے نہیں سوتا. تبھی میں کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ غریب کے ساتھ خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں. بے شک. ایسا نہ ڈھونڈنا، بے شک. دین دیکھنا. دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دین دیکھیں گے. انشاءاللہ. جاہلانہ رسموں کا بائیکاٹ کرو، نکاح آسان کرو. انشاءاللہ. بارات جو چل رہی ہے نا، یہ 2 ڈلب بھر کے، ہاں 500 لوگ، 600 لوگ بارات میں چل رہے ہیں، اور اس کے بعد کھا کے بھی ناک ٹیڑھی ہے. نہیں، مزہ نہیں آیا. بوٹی منہ کے سائز کی نہیں تھی. بے بغیرت، تو نے اپنے گھر بھی کبھی کھایا ہے قورمہ؟ للی پوچھتی کیا بنے گا؟ نہ دال بنا لے، اب کیا بنے گا؟ کھچڑی بنا لے. اب کیا بنے گا؟ بھجڑی بنا لے. اب کیا بنے گا؟ مونگ کی دال ہوگی. اب کیا بنے گا؟ مسور کی دال ہوگی. پرائے گھر جا کے منہ ٹیڑھا کر رہے ہو، بوٹی میں ٹیسٹ نہیں تھا. حالات ہے ہمارے یہ.
پوچھو ان علماء سے، قسم کھا کے کہتا ہوں اسلام میں برات کا تصور ہی نہیں ہے. جی مطلب تو بڑی بات تصور ہی نہیں ہے، لیکن چل رہی ہے، دھبا دھب ہے. تو نے کھایا تو کھلا گا نہ کیا، یہی مسئلہ اتر پاتا رہے. ہم نے تیرا بیڑا غرق کرا، تو ہمارا بیڑا غرق کر. جی جی یہی ہو رہا ہے. اور اگلی بات کہوں، برا نہ ماننا، بہت غور سے میری بات سننا. دعوت کھانے جا رہے ہیں، اکیلے کی دعوت ہے، 3 کو پیچھے بٹھا کے لے جا رہے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے سائیکل موٹر سائیکل کی گدی چھوٹی ہوتی ہے، نہ سب کو لے جاتا بیٹھا. دعوت ایک کی 3 بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور ایک کوس کونے پہ لگا دیا، ایک کوس کو ایک کوس پہ، تاکہ تینوں ایک ساتھ میں دیکھے جائیں. بھائی عمل کرنے آیا کہ دعوت کھانے؟ خود سوچے ان باتوں کو. میری آپ ہنس رہے، لیکن آپ نے نہیں سوچا جو باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے، کتنی محنت سے پائی پائی جوڑتا ہے، لوگوں سے 10 بار مشورہ لیتا ہے. یار گوشت کتنا لگ جائے گا، چاول کتنے لگیں گے؟ کوئی کہتے 1 کوئنٹل لگے گا، تو لوگ اسے پوچھتا پھرتا ہے، یار بتاؤ تو صحیح، اس سے کم میں کام نہیں چلے گا؟ میرے قبضے کی بات نہیں ہے 1 کوئنٹل ڈالنا، 90 کلو میں کام چلے گا کہ نہیں؟ بارات کتنی آ رہی ہے کہ 200 لوگوں کا وعدہ کیا گیا ہے. دوسرا کھڑے ہو کے کہتا ہے، خبردار جتنا کہا ہے اس سے 100 زیادہ ہی ماننا. اس لیے کہ لوگ کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. غریب پھر گھبرا جاتا ہے، یا اللہ اگر کھانا کم پڑ گیا، غریب کی بیٹی کی عزت کا کیا بنے گا؟ اگر ایک آدمی کو روٹی کم پڑ گئی، پوری زندگی میری بیٹی کو سسرال میں تانا دیا جائے گا. اگر ایک مہمان فاقے سے چلا گیا، پوری زندگی میری بیٹی کو گالیاں دی جائیں گی. بات لقمے کی نہ تھی، بات ایک وقت کے کھانے کی نہ تھی، بات غریب کی بیٹی کی زندگی تھی، بات غریب کی بیٹی کی آبرو کی تھی. اور یار ذرا سوچ تو سکی، جس نے 50 مہمانوں کا کھانا بنایا اور ہر مہمان اپنے ساتھ 2 لے کر کے گیا، 150 ہو گئے. بتا 100 کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اگر تیری وجہ سے غریب کی پگڑی اچھل گئی، اگر تیرے کھانے کی وجہ سے غریب کی عزت چلی گئی، تو قیامت میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ میدان محشر میں آقا کا کیسے سامنا کرے گا؟ اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہو، اسے دین مصطفیٰ کہتے ہو. یہ دین مصطفیٰ نہیں ہے. دین مصطفیٰ تو یہ ہے کہ اگر غریب نے عزت بچانے کے لیے تجھے دعوت دی تھی، تو اگر بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، آدھی روٹی گھر کھا کے جا، آدھی غریب کے گھر جا کے کھا لے. اگر تیری آدھی بچی روٹی سے غریب کی عزت بچ جائے گی، قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عزتوں کا خیال کیا کرو، غریبوں کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خیال کیا کرو. آدھا پیٹ کھا کے جاؤ سبحان اللہ. اور غریب کے گھر کی عزت بچاؤ. جی جی سبحان اللہ. لیکن حالات یہ ہے نا، پورے ٹرک بھر کے براتیں آ رہی ہیں، اور جس کی جتنی بھاری برات ہے وہ اتنی بڑا مکھیا. توجہ ہے سارے لوگوں؟ جی جی ماشاء اللہ، بہت خوب جس کے گھر جتنی برات آ جائے اتنی بڑا بہت خوب. مکھیا. کہتا بس برات دیکھ لینا. برات نے تو بیڑے غرق کر رکھا. ماشاء اللہ. خالی برات کیا دیکھ لینا، اس برات کی کثرت کی وجہ سے غریب بیٹیاں مر رہی ہیں. جی اگر غریب یہ کہتے میرا قبضہ نہیں ہے صاحب اتنے لوگوں کو کھلانے کا، تو کہتے اوقات نہیں تھی تو رشتہ کیوں کیا تھا؟ شرم آنی چاہیے. کسی کو دولت کی وجہ سے اوقات نہ دکھانا، کسی کو یہ مت جتانا کہ تیری اوقات میری برابری کی نہیں تھی. اگر یہ بات تیری اللہ کو بری لگ گئی، اتنا ذلیل کرے گا تجھے، زمین میں گھسیڑ کے رکھ دے گا، تجھ سے پائی پائی کا محتاج بنا کے تجھے تیری اوقات دکھا دے گا. یہ مت سمجھنا اس میں تیری تعریف ہے. اگر کسی کو برابری کا تانا دے رہا ہے، اگر کوئی یہ کہے میری اوقات نہیں ہے 500 کو کھلانے کی، کہ یار میں دشمن نہیں رشتہ دار ہوں، تیری مرضی ہے، تو کہے 5 لے کے آؤ، تو کہے 10 لے کے آؤ، تو کہے 3 لے کے آؤ، تیری مرضی کے مطابق میں لاؤں گا. خدا کی قسم آج جو شکایتیں کرتے ہو نا کہ بہو نے ڈنڈا مارا ٹانگ میں، کیسی بہویں آ رہی ہے کہ آتے ہی پہلے دن چولہا الگ کر لیا. پتا چولہا الگ کیوں نہ کرے؟ جب تو نے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی، اس نے باپ کی آنکھ کا آنسو دیکھا تھا. جب تو نے قورمے کی مانگ کی تھی، تب اس نے باپ کی جھکی کمر دیکھی تھی. جب تو نے یہ کہا تھا جہیز میں یہ چیز چاہیے، جب باپ رو رہا تھا، تب اس بیٹی نے دیکھا تھا اس سے
تیرا ایک ایک دیا ہوا زخمی یاد تھا جب یہ تیرے گھر میں آ گئی ہے، اب یہ پڑھائی لگی ہے، گھر کی مالکن بن گئی ہے، ایک ایک زخم کی قیمت وصول کرے گی۔ اب تعویذ کی طرف نہ جا، اب دعا کی طرف نہ جا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تیرے کرموں کا پھل ہے۔ اگر بھلائی چاہتے ہو پہلے ہی بیٹی کو بیٹی سمجھ کر لے کے آؤ، یہ گھر میں آ کے تمہیں اپنے باپ جیسی عزت و پیار دے کے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، فیضان مخدوم صابری پاک، نعرہ تکبیر، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ کم کریں گے ان خرافاتوں کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو سبھی جانتے ہیں، ان سے کیا کریں۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ کریں گے جی چیزوں پہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارے عزیزم نے کہا کہ جو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے۔ یہ صحیح سمجھے تو ساری گفتگو اسی پہ۔ جی 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 اگر یہ ہماری قوم سے فتنوں کا جنازہ نکل جائے نا، پھر کوئی بیٹی مجبور ہو کے کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، جی 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 کسی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ جی لیکن نکاح مشکل ہو گئے تو وہ آسان راستے، جی عمریں بیت رہی تو کہاں جاتی۔ اب تو غیرت ہمیں آنی چاہیے، انہیں نہیں، ہمیں آنی چاہیے کہ ہم نے ایسے حالات پیدا کیوں کیے کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ سوچنا چاہیے کتنے لوگ ماں سے پیار کرتے ہیں، ذرا بتائیں۔ دیکھو کسی کا ہاتھ نیچے ہے، اب اوپر اب نیچے کر لیں، سارے پیار کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ یہ بات الگ ہے، ہمارے پیار کا معیار الگ ہے۔ جی معیار کیا ہمارے پیار کا؟ جب تک اماں زندہ رہے گی ایک خوراک دوا نہیں لا کے دے سکتا، جی اور جب اماں کا 40واں آگا نا پوری کھاٹ سجا دے گا۔ پان بھی رکھا نا، کیوں؟ اماں کو پسند تھا۔ ہاں ایک جگہ فاتح میں گئے تو گٹکا سگریٹ سب فاتح میں، یہ کیا کہ ابا کو پسند تھا۔ اللہ اکبر۔ مطلب جتنی چیزیں ابا کو پسند تھی ساری رکھی تھی۔ میں کہتا ہوں میرے جوان، کاش یہ فکر ان کے جیتے جی کی ہوتی، جیتے جی کی ہوتی کہ میرے باپ کو کیا پسند ہے۔ مرتا تو ضرور، شاید کھچڑ کھچڑ کے نہ مرتا، اپنے پیروں پہ چل کے مرتا۔ وہ اس لیے بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مر گیا کہ بیٹے نے پیٹ بھر کے باپ کو کھانا نہ دیا۔ اللہ، وہ اس لیے کھچڑ کھچڑ کے ماں مر گئی کہ گندگی کی وجہ سے گھر کی بیٹیوں نے ماں کو کھانا نہیں دیا۔ کاش یہ خوراک تم نے انہیں پہلے دی ہوتی۔ جتنے 40ویں میں تھال سجائے جاتے ہیں نا، اتنے ان کے جیتے جی ان کے آگے رکھے ہوتے تو شاید وہ ایڑیاں رگڑ کے نہ مرتے۔ پیار تو ہم کرتے ہیں لیکن زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد۔ ماں مر جائے تو کہتا صاحب عادل صاحب، شمیم صاحب، ماں کی شان میں 2 شعر سنا دو۔ آج ماں کی شان کے شعر یاد آئے؟ جب زندہ تھی تب نہیں کہا ایک بار یہ بھی بتا ماں کا مرتبہ کیا ہے، تاکہ میں ان کی خدمت کر کے جنتی ہو سکوں۔ ہم جب کوئی 2 شعر پڑھتا نا تو پیسے لٹاتے ہیں، واہ میری ماں کی شان ہے یہ۔ کبھی وہ پیسہ لے جا کے ماں کے اوپر بھی لٹایا، جو 10 روپے کے لیے روتے روتے مر گئی، اسے 10 روپے تم نہ دے سکے، اس کے نام پہ 10,000 دیتے ہو۔ وہ بھی کہاں جہاں 4 لوگ دیکھنے والے ہوں۔ ہمارے تو تیجے میں بھی 30 دیگیں بنیں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ماں سے پیار کرتا تھا۔ بناتے بھی خود ہیں، کھاتے بھی خود ہیں۔ جو جس کا حق ہے اسے نہیں دیا جاتا۔ اور حالات ہماری قوم کے دیکھو، حالات سب بھیڑ کی چال چلتے، جدھر ایک ادھر ادھر۔ کیوں نہیں بول رہے؟ بات کہوں گا تبھی ہاں کرو گے۔ جی جدھر ایک ادھر سب۔ ابا مرتا سب سے پہلا کیا کام ہوتا ہے؟ کفن لاؤ۔ دوسرے نمبر پیٹی لاؤ قرآن کی، اس پہ لکھ کو برا ایصال ثواب فلاں مرحوم، وہ لکھ کے چپکا دیا الماری میں۔ کسی نے ایک پارا نکالا، اس پیٹی میں ڈال دیا، اس پیٹی میں ڈال دیا۔ کبھی کبھی تو پارے رکھ کے دیمک کھا گئی، پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ جتنے پارے مسجدوں کے اندر ہیں کہ جتنے لوگ مسجد میں نہیں ہیں۔